سوشل میڈیا پہ جب میں نے پہلی بار پاکستان کے ایک عامر ضیاء الحق کے قادیانی ہونے کے بما پختہ ثبوت انکشاف کیا تو شروع میں مجھے ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ ضیاء الحق تو جی بہت بڑا مجاہد اسلام تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ ظاہر ہے کہ قوم جو ہے وہ دو قادیانی، ایک کیا نام ہے اس کا، اوریا شیطان اور زاد حامد، یہ دونوں جو ایک قادیانی گماشتے ہیں، انہوں نے تقریباً پچھلے کئی دہائیوں سے قوم کو جو ہے گمراہ کیا ہے، اور یہ یقیناً جب مریں گے تو ان کے اوپر بے انتہا عذاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جو لوگ آغاز میں یہ سمجھتے تھے کہ آغا وسیم سیاسی رقابت کی وجہ سے ضیاء کو قادیانی کہتا ہے، مگر ان ہی افراد میں اب کافی لوگ میرے دعوے کے درست ہونے کے قائل ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں کہ سچائی کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے جو جھوٹ پہ ہمیشہ غالب ہی آتا ہے۔ اسی طرح عمران خان ایک قادیانی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ پاکستان کے مرزئی تسلط ادارے اپنی قادیانی جماعت کے ساتھ مل اس سچ کو کہ عمران خان قادیانی ہے، اس سچ کو خواہ کتنا بھی دبانے کی کوشش کریں، مگر آغا وسیم ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دے گا انشاءاللہ۔ عمران خان کے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا جو درست الزام ہے، عمران شریعت اسلام کے اصول کے مطابق وہ لازمی عوامی طور پر مرزا قادیانی کا نام لے کر جب تک یہ نہ کہے کہ میں عمران خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی، مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان کو کذاب، مرتد و جہنمی مانتا ہوں، مرزا قادیانی کو کذاب، مرتد، جہنمی مانتا ہوں، اور مرزا قادیانی کو جو کوئی بھی نبی یا مجدد مانتا ہے، جو کوئی بھی نبی یا مجدد مانتا ہے، وہ پکا مرتد و کافر ہے۔ کیونکہ میری دشمنی اور دوستی کی بنیاد اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے جب عمران شریعت کے مطابق حلف دے کر مرزا کا نام لے اس کو کذاب کہہ دے گا تو میرا سچا دعویٰ واپس ہو جائے گا۔ بس عمران کے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ اگرچہ قادیانی مقبوضہ پاکستان میں تمام ختم نبوت تنظیمیں بک چکی ہوئی ہیں، مین سٹریم ملا قادیانی پے رول پر ہیں، دین فروشوں کا ایک ناپاک ٹولہ ہے، مگر اس کے باوجود سوشل میڈیا کے اصل مجاہد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پر ایک مرزئی مخالف انقلاب برپا کر کے پاکستان کو مرزئی قبضے سے انشاءاللہ لازمی آزاد کروا لیں گے۔ ضیاء الحق عمران خان کے قادیانی ہونے کے ٹھوس ثبوت دیکھ جن افراد نے ان کو مسلمان کہا وہ یقیناً دین سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا نکاح خراب ہو چکا ہے، ان پر توبہ بنتی ہے۔ دوسری صورت اگر یہ مر جائیں گے تو قادیانیوں میں اٹھائے جائیں گے۔ میرا ہمیشہ سے ہی یہی دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تشکیل کے بعد وہ قادیانی جماعت پاکستان کی مالک بن گئی جس نے پاکستان کے بننے سے چند ماہ قبل تک تقسیم کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی،
مگر آج کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں نے پاکستان بنایا. یہ ایک سفید جھوٹ ہے. میں نے قادیانیوں کے ان کے اپنے لٹریچر سے ثابت کر دیا کہ قادیانی جماعت پاکستان بنانے کی آخری وقت تک جو ہے مخالف تھی، لیکن جب انگریزوں نے اشارہ کر دیا کہ پاکستان بن رہا ہے تو پھر یہ مسلم لیگ میں جوائن کر لیا انہوں نے. اور اب یہ ان کے دعوے دیکھیں، یعنی 1946 میں جو پنجاب کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں قادیانی جماعت نے اپنے کینڈیڈیٹ مسلم لیگ کے خلاف کھڑے کیے تھے. 6 ماہ پہلے جو ہے مرزا بشیر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ اس نے قائد اعظم کو نادان بولا کہ یہ کیا کر رہا ہے قائد اعظم پاکستان کی ڈیمانڈ. اور یہ چیزیں تو ان کے اپنے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی لگائی ہیں. آج اگر پاکستان بنانے کا سرا قادیانیوں پہ سر پہ باندھا جا رہا ہے تو یہ بالکل تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. اور یہ اب یہ مزید اس قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اپنے چند ایک پالن ہار وہ کیا اور یا مقبول شیطان جیسے قادیانی اور اس قسم کے لوگ جو ہیں اب ان کی کھیل ختم ہو چکی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ 1947 میں جب مشرقی پنجاب سے انگریزی فوج کی حفاظت میں مرزائیوں کو لاہور لایا گیا تو ان ہی مرزائیوں کو نئی ریاست کے سرکاری عہدے ملے. الاٹمنٹ کے تمام افسران مرزائی تھے. مرزائیوں نے اندھا دھند لاہور کی اہم عمارتوں پہ ناجائز قبضہ کیا، جس میں عمران خان کے قادیانی بزرگوں کو تقسیم سے قبل امیر ہندوؤں کا محلہ سندر داس روڈ کی چند کوٹھیاں ملی تو انہوں نے سارے علاقے کو پہ قبضہ کر کے اس کا نام ہی زمان پارک رکھ دیا حالانکہ یہ ایک ہندوؤں کی پراپرٹیز تھیں. اسی طرح مال روڈ کی دکانیں، ماڈل ٹاؤن کے بنگلے، اہم تجارتی مراکز پہ قادیانیوں نے ناجائز قبضے کیے. اس ویڈیو میں مرزائی خلیفہ کا پرسنل سیکرٹری چودھری محمد علی اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ قادیانیوں نے لاہور کی اہم ترین عمارتوں پہ قبضہ کر لیا تھا. ایک ذمہ دار اور انتہائی اہم مرزائی چودھری محمد علی کا یہ اعتراف سن نئی نسل کے قادیانیوں کو احساس ہو جانا چاہیے کہ قادیانی جماعت ایک قبضہ گروپ ہے، نہ کہ خدائی جماعت. اسی طرح چودھری محمد علی کی زبانی سب سن سکتے ہیں کہ امرتسر میں ایک جلسے کے دفاع کے لیے جماعت قادیانی نے کرائے کے غنڈوں کی خدمات طلب کی، جبکہ سچی خدائی جماعتیں ہمیشہ اپنا دفاع جذبہ جہاد سے خود کرتی ہیں، نہ کہ اجرتی قاتلوں کی خدمت لیتی ہیں. پاکستان بنا تو ملک کا سربراہ اگرچہ محمد علی جناح تھا، مگر زیادہ تر حکم نامے قادیانی خلیفہ اور اس کے حواریوں کے ہی چلتے تھے. ہر ادارے میں مرزائیوں کے رکے کی حیثیت سرکاری حکم نامہ تصور ہوتی تھی. قادیانی رکے کے سامنے پاکستان کے قانون کی کوئی اہمیت نہیں. کہ اس کلپ میں سن لیں کہ مرزا ناصر کے رکے پہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے قانون کی پرواہ کیے بغیر قادیانی منشا پہ نئے آرڈر جاری کر دیے. افسوس کہ لبرل یہی رونا روتے ہیں کہ مرزائیوں کے خلاف پاکستان میں ظلم ہوتا ہے، ان کو ان کا صحیح مقام نہیں ملتا. اور کنجرو، پاکستان جب بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک مرزائی ہی اس کے مالک ہیں اور تم غلط جھوٹ پروپیگنڈا کرتے ہو. شرم کرو. بہرحال اب وقت آ چکا ہے کہ مرزائی تسلط سے آزادی حاصل کی جائے. فوج کو مرزائیوں سے پاک نہ کیا گیا تو GHQ یعنی دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان بہت جلد کشمیر اور ایٹم بم کا سودا کر لیں گے، بلکہ انہوں نے یہ سودا کر بھی لیا ہوا ہے. یہ کم بخت پاکستان کو کرونا کی زد میں آنے والا سب سے بڑا ملک قرار دے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے چکر میں ہے.
وقت کی ضرورت ہے کہ روایتی ملا کی بجائے مرزائیوں کو چیلنج کرنے کے لیے نظریاتی افراد آگے آئیں اور مرزائی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہوں. یہی ایک انقلاب کا راستہ ہے. باقی مولویوں کی باتیں سن کے آپ کو سوائے وہ جو نان ایشوز ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات یہ نہیں کرتے. یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ جرنیلوں سے ڈرتے ہیں. یہ اس قدر بڑے منافق ہیں مولوی کہ یہ صحیح دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ 10,000 مسلمانوں کو شہید کرنے والے اعظم کلاس مارکیٹ کی اس کا نام بدلا جائے کہ یہ مارکیٹ 10,000 مسلمانوں کو شہید کرنے والے کے نام پر رکھی گئی ہوئی ہے. اسی طرح اور بہت سارے مقامات ہیں. لیکن یہ جو ہے ملا یہ نہایت ہی منافق کردار ادا کر رہے ہیں. یہ گونگے شیطان ہیں. ان کو دور کرو اور ایک نئی سوچ، نئے انقلابی سوچ کے ساتھ ایک نیا پلیٹ فارم بناؤ اور چلیں. پھر اس کے بعد مرزائیوں کو چیلنج کریں. یہ مولوی تو ایک حلوے کی پلیٹ پہ بک جانے والے ہیں. ان کو چھوڑنا ہوگا اور پاکستان میں ایک بھرپور انقلاب لانا ہوگا. پاکستان کو قادیانی قبضے سے آزاد کروانا ہی آج کی نسل کی سب سے اہم ذمہ داری ہے، بلکہ سب سے اولین جہاد ہے. پاکستان زندہ باد. مرزائی ہٹاؤ تحریک. ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو لیڈرشپ تو خدا ان کو دیتا ہے نا، یعنی خلیفہ وقت کی ایک یہ بھی شان ہے کہ جب ان کی ججمنٹ جو ہے نا، ان کی ثوابدید جو ہے وہ ان کی تار اوپر سے ملی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ کالج یہاں آ جائے. کالج تو وہاں تھا ڈی اے وی کالج میں، اور وہ اتنا بڑا کیمپس ہے جتنا کالج ہے اس سے 3 گنا 4 گنا بڑا ہاسٹل ہے پیچھے. 2 3 4 سکیئرز ہیں اس کے پیچھے، ڈبل سٹوری. یہ اور بات ہمیں قبضہ نہیں ملا تھا، باقی مل گیا ہوا تھا. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے، تو اس کو چھوڑ کر جائیں گے. ہم کہتے کہ نہیں جانا. اور حضرت میاں صاحب یہ نہیں بتاتے کہ حضور کا ارشاد ہے. یہ بھی ایک شان ہے کہ حضور کی طرف منسوب نہ کی جائے. یہ بھی بتا دینا ڈی اے وی کالج کس جگہ تھا؟ نیو ہاسٹل کے ساتھ ڈی اے وی کالج تھا گورنمنٹ کالج کے ساتھ، ویٹرنری کالج کے پہلو میں، اور ادھر سامنے ایس ایس پی کا آفس تھا، ساتھ نیو ہاسٹل تھا، ساتھ گورنمنٹ کالج تھا. اچھا یہ بھی یاد آ گئی تھی، یہ تو سنانے والا، یہ میں سناتا ہوں اس کے بعد، پھر مجھے یاد کروا دینا میں کیا بات کر رہا تھا. جب شہرت ہوئی کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے. میں وہاں خط لے گیا، ڈرا کر کے ہمارا جو فلاں نمبر کا خط ہے وہ ہم ودڈرا کرتے ہیں، یعنی کہ ان لڑکوں کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت ہے. پہلے تھی کہ ان کو اجازت نہیں ہوگی. وہاں جو وائس چانسلر تھے وہ پروفیسر حمید احمد خان مولانا ظفر علی خان کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور نہایت شریف، بہت بڑے عالم اور بڑا محبت کرنے والے. حضرت صاحب نے بڑے مداح بھی، یہاں بھی آتے رہے، یہاں کانوکیشن کا ایڈریس بھی دیا تھا.
وہ بات میں معذرت چاہتا ہوں، بات بھول جاتا ہوں. اب وہ کیا بات وہ کر رہے تھے ابھی؟ پروفیسر حمید احمد خان وائس چانسلر تھے، ہاں وہ آپ خط لے کر گیا. تو جو رجسٹرار تھے وہ تھے مسٹر اقبال حسین. وہ میرے کلاس فیلو رہے تھے شروع سے ہی. تو 3rd ایئر 4th ایئر ہم نے اکٹھی پڑھی، اور وہ پھر پتہ نہیں ایم اے پتہ نہیں کہاں تھا، گورنمنٹ کالج میں داخل نہیں ہوئے، شاید ایف سی کالج میں چلے گئے. تو وہ ایم اے کا امتحان جب ہوتا تھا تو ان کو ایگزامینیشن کا پتہ نہیں بیمار ہو جاتے تھے یا کیا بات تھی، وہ پورا نہیں کرتے تھے ایگزامینیشن. 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہمیں استاد نہیں مل رہا تھا، حضرت میاں صاحب نے ان کو کالج میں پروفیسر لگ دیا. ہی واز جسٹ بی اے. اخباروں میں خط چھپے بی اے لیکچرر، جو اس کے جو مخالف تھے نا انہوں نے چھپوائے، کیونکہ ایک طرح کی شفقت اس پہ کی گئی تھی. اور وہ ہمارے سلسلے کا سخت مخالف تھا. بعض باتیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا جو ان کی شخصیت کے انتظر. تو ان کو بلایا پروفیسر حمید احمد خان صاحب نے کہ وہ رجسٹرار تھے، یہ دیکھیے یہ خط ہے، اس خط کے ذریعے سے رول نمبر ودڈرا ہوئے تھے، وہ جو خط تھا اس کو کینسل کر دیں، مجھے لے جائیں خط. وہ کہیں گے سر اب نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے اس وقت کیا تو 100 رٹیں ہو جائیں گی یونیورسٹی کے خلاف. پروفیسر حمید احمد خان کہ مسٹر اقبال حسین رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی، آئی وائس چانسلر یونیورسٹی آف دی پنجاب، آئی ایم ٹیلنگ یو دس از اے لیٹر فرام مرزا ناصر احمد اینڈ گو اینڈ ٹیک اٹ دیئر. وہ میرے نال بول بول کرتا ٹوٹ گیا، فوت ہو چکا ہے بیچارہ. ہمارا وہ اتنا نہیں ہے. تو چوری فتح احمد سیال جو تھے وہ بڑی ان میں سوجھ بوجھ تھی. وہاں جلسہ تھا امرتسر میں ہمارا ایک، تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ مولانا طاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور یہ ان کا مرکز جو تھا امرتسر تھا پہلے. تو وہاں بڑی مخالفت بھی تھی. تو رات کے وقت پیغام آیا کہ یہاں بہت مخالفت ہے اور ہماری جماعت یہاں چھوٹی ہے، تو اگر کوئی افراد نوجوان یہاں پہنچ جائیں تو بہتر ہوگا. یہ آدھی رات کے وقت کی بات ہے. اس وقت پیغام پہنچا تو ہم نے، اور کوئی لاٹھی واٹھی نہیں لے کے جانے کیونکہ وہاں 144 لگی ہوئی ہے. جو صاحب تشریف لایا کوئی اس کے 1 گھنٹے کے بعد ہم تیار ہو رہے تھے تو فرمایا دیکھو وہاں ایک کامریڈ محمد حسین ٹین ساز ہے، امیر صاحب سے کہنا، اس کی ایک انجمن تھی، انجمن نوجوانان اسلام، تو ان کو کہنا کہ کامریڈ صاحب ہمارا کل جلسہ ہے یا آج جلسہ ہے، اور ان کو 500 روپے دے دینا کہ یہ آپ کے انجمن نوجوانان اسلام کے دودھ وہ چائے وائے کے لیے ہے اور اس وقت ہمارا جلسہ ہے. تو اگر پیسے نہ ہوں تو چوہدری صاحب نے اصرار سے فرمایا وہ کہنا پیسے ہم دے دیں گے، قرض سمجھ لینا. چونکہ ہم پہنچے، اچھا ہم نے کیا کیا، اپنی وہ چائلڈش جو تھی وہ تو حرکتیں کرتے رہے ہیں، ساری عمر ہی شاید کرتے رہے ہیں. تو لاٹھیوں کو کاٹ کاٹ کرنا، چھوٹے ڈنڈے بنایا اتنے اتنے جو ہم یوں چھپا لیں گے، اور بس جلسہ نے کچھ نہیں کہا، مسکرائے صرف. تو یہ وہ زمانہ تھا. چوہدری فتح محمد صاحب سیال کے بارے میں، ہاں حضرت چوہدری فتح محمد سیال جو تھے، وہ بات یہ ہے چوہدری صاحب ملک صاحب کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ سب میں ایک کوئی کامن ڈینامینیٹر، قدر مشترک کو ایسی تھی. پہلی بات سے سارے ہی بڑے مطمئن لوگ تھے، بڑے اطمینان والے، بڑے بشاشت والے اور بڑے ذہین. وہ تبلیغ مقامی کے انچارج تھے حضرت چوہدری صاحب، اور ذمہ دار تھے، اور ذمہ داروں سے ان کو ملنا آتا تھا، اور بعض باتیں خوب ان کو پتہ تھا. جب الیکشن ہوا ہے تو الیکشن میں وہ کھڑے تھے، مقابلے پہ 2 آدمی تھے ان کے. یہ دراصل تو ہماری کمٹمنٹ تھی مسلم لیگ سے کہ ہم آپ کے ہیں، لیکن مسلم لیگ کے لیے ایک آدمی کھڑا ہو گیا تھا
وہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اس لیے کھڑا کیا گیا تھا یا کھڑا ہو گیا تھا کہ جو ٹکٹ ہمیں نہیں ملنے، یعنی کہ مسلم لیگ تو ہم تھے دراصل، ہمیں نہیں ملنے، وہ ادھر چلے جائیں گے تو وہ کم از کم اس کو چلے جائیں۔ تو دوسرا جو تیسرا جو تھا وہ وہاں کا گدی نشین تھا، غالباً ان کا نام میاں بدر محی الدین اور سم تھنگ ایسا نام تھا، مجھے یاد نہیں، گدی تھی وہ۔ تو وہاں بٹالے میں بھی ایک سینٹر تھا اس کو ایریا کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس کے انچارج حضرت میاں عزیز احمد صاحب تھے۔ اور اس میٹنگ میں کیا کہنا چاہیے، اس جو مجلس تھی اس میں ایک تو مرزا صالح علی صاحب تھے، وہ مرزا بہت سے بچے ان کے ہمارے پاس پڑھتے رہے، مجھے ان کے نام یاد نہیں ہیں، وہ سندھ میں رہتے تھے شاید۔ ان میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہزاروں کا حساب زبانی رکھتے تھے اور ان کو یاد رہتا تھا، کچھ پوچھ لو کہ برسوں کیا خرچ ہوا تھا، چوتھ کیا ہوا تھا، کس کو دیا تھا، صاحب پورا لکھا دیں گے، لکھ لیتے تھے، کیونکہ وقت تو ملتا ہے کہ جب بیٹھنا انہوں نے وہ زبانی لکھنا تو لکھ لو، اس طرح وہ تھے۔ اور ایک حضرت چودھری نذیر احمد صاحب پنگواں والے، مسعود پنگواں کے والد صاحب، یہ وہ مسعود ہے جس نے جا کر چودھری صاحب سے، حضرت چودھری ظفر اللہ صاحب سے کہا کہ ہمارے استاد نے کہا کہ یہ بلب کیوں جلتا ہے، وہ ان کے والد صاحب، یہ بھی صحابی تھے اور بہت بزرگ انسان تھے۔ اور طلباء کی طرف سے میں وہاں تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر عبدالرشید صاحب تبسم، وہ بڑے الیکشن کے بڑے ماہر تھے اور یونس پارٹی کے وہ بڑے الیکشن کے وہ ماہرین گنے جاتے تھے، وہ احمدی تھے، وہ شامل ہو گئے تھے۔ بہت لمبی باتیں ہیں ادھر، یہ ڈائگریس